الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت یہاں پہ ہماری پہنچی تھی کہ فَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَصَرِّفًا وَكَانَ غَيْرَ دُعَاءٍ فَوَجَبَ أَن يُفْصَلَ مِنْ أَنْ بِوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ۔ إِن كَانَ الْفِعْلُ، بات کس کی ہو رہی ہے جی؟ ان مخفف من الثقیلہ کی ہو رہی ہے، اور اس کی خبر کی بات چل رہی ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ کیا واقعہ ہوگی۔ جملہ اسمیہ ہوگی پھر تو کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہوگی تو دو صورتیں ہیں، یا اس کا جو فعل ہے وہ فعل جامد ہوگا یا فعل متصرف ہوگا۔ اگر فعل جامد ہے تو پھر بھی کوئی شرط نہیں ہے فاصلے وغیرہ کی، اور فعل متصرف ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل متصرف یا دعا ہوگا تو پھر بھی کوئی شرط نہیں ہے فاصلے کی، اور اگر کیا ہو دعا نہ ہو بلکہ غیر دعا ہو، فعل متصرف ہو اور دعا کے علاوہ کوئی اور جملہ ہو، تو پھر کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ پھر اس فعل کو ان کے ساتھ ملا کے آپ نہیں رکھ سکتے، درمیان میں چار چیزوں میں سے کسی ایک کا فاصلہ لانا ضروری ہے۔ فَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَصَرِّفًا وَكَانَ غَيْرَ دُعَاءٍ، اگر فعل جو ہے، فعل یعنی جو فعل اس کے لیے خبر واقعہ ہو رہا ہے جملہ فعلیہ پہ جب یہ داخل ہو رہا ہے، تو وہ فعل اگر متصرف ہو اور متصرف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جی؟ غیر دعائیں، دعا کے لیے استعمال نہ ہو، غیر دعا کے لیے ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ واجب ان یفصل من ان، تو پھر اس کا ان سے فاصلہ لانا کیا ہے؟ واجب ہے، بواحد من اربع۔ پہلا کیا ہے؟ قد کے ساتھ فاصلہ ہو، اور قرآن مجید کی آیت یہاں پہ موجود ہے کہ وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، ان کو مخفف من الثقیلہ کہیں گے۔ ان کا اسم کہاں پہ ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر شان، ٹھیک ہے۔ ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہوگی، جو کہ یہاں پہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ اور صدقتنا کیا ہے؟ یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے اس کی خبر ہو جائے گی۔ قد جو ہے وہ حرف تحقیق جو ہے اس کا فاصلہ آ گیا۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا، یہاں پر بھی ضمیر شان اس کی اسم محذوف ہے، انہو ہے مثلا، اور ابلغوا فعل جو واقع ہو رہا ہے اس کی خبر ہے، اور قد کا کیا فاصلہ ہے؟ اچھا، دونوں مثالیں قد کی ہوگی۔ کیونکہ یہ عمل کرتا ہے نا، یعنی ان کا ان مخفف من الثقیلہ ہمیشہ عمل کرتا ہے، اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہی ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ کلی قانون آپ کی۔ یہ ان مخفف من الثقیلہ تعویل مصدر میں نہیں ہوتا، یہ مصدریہ نہیں کہلاتا۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ثقیلہ ہے ثقیلہ، یہ ان ہے تاکید کے لیے، اور اس کو ابھی کیا ہم نے بنا دیا؟ مخفف بنا دیا۔ وہ جو ان مصدریہ ہے نا، جو ناصبہ واقعہ ہوتا ہے، یا ناصبہ واقعہ نہ بھی ہو، فقط ان مصدریہ، وہ مصدر کی تعویل میں کرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ میں ان قد ابلغوا ہے، وَنَعْلَمُ ان، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان ہے یہ نعلم مصدر کی تعویل میں کر کے نعلم کا کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول بنا رہے ہیں، اس طریقے سے پورا جملہ میں بنانا چاہیے۔ ہاں، کیا لکھا ہے اعراب القرآن والوں نے؟ دیکھیں والا اگر تعویل کرے تو کس طرح ہوگا؟ اس کے پیچھے ایک آیت میں لفظ گزرا ہے نا کرو و نہ تمہیں، تو اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، یہ نالا مقاد ہو رہا ہے، وہ آپ کے ذریعے سے اسی ماں قبل آیت میں حصہ ہے، یہ ادھر حاشیے میں لکھا ہے نہیں، عطف ہو رہا ہے۔ ان کو کیا بنایا انہوں نے؟ کیا بنایا کرواسی اسناد کو؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں نعلم کا مفعول کدھر ہے؟
یعنی مصدر مول کر دیا اس کو، ان کو نصب بنا دیا، مصریہ بنا دیا انہوں نے. جی ان مخفف من الثقیلہ ہے ویرحم تقدیرہ. مخفف من الثقیلہ تو نہیں بنا سکتے اسے. اس کا عمل کرنا واجب ہے. پہلی بات یہ مخفف مستقلہ بھی ہے، اگر اس کو مصدر مول بنا ہے. اچھا یعنی ان مخفف من الثقیلہ کو ہاں ایک قراءہ نے بنایا ہے اس کو فی محل رفع خبر ان و ان المصدریہ مع اسمہ و خبرہ بتأویل مصدر فی محل نصب سد مسد مفعول اعلم. انہوں نے بھی بنایا ہے. اچھا حرف انہوں نے ترکیب یوں لکھا حرف مصدری و نصب، حرف مصدری اور نصب دونوں لکھے. نہیں پہلے والے ان کی بات نہیں کر کیونکہ شاید میں دو ان استعمال نہیں اسی کی ہے جو صدقتنا کے اوپر داخل ہے، وہ نعلم وان صدقتنا. مفعول واقع ہے نعلم. پیچھے والا تو منصوب واقع ہے ناصب. خود قول مسموع ہو جائے گا علم بن جائے گا. ہاں یہ پھر ٹھیک ہے. پیچھے جو یہ ایک موجم میں دیکھ لیں وَإِلَّتِي تُعَوِّلُ فِعْلَ الْجَوَازِ وَيَعْرَفُ بِاسْمِهِ وَتَكُونُ حَرْفًا مَصْدَرِيًّا وَنَصْبٍ وَاسْتِقْبَالٍ. ہاں یہ جو ہے نا ان مصدریہ کی تعریف انہوں نے جو کی ہے وہاں پہ کہ ان مصدریہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بعد والے فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. وَتَكُونُ حَرْفًا مَصْدَرِيًّا وَنَصْبٍ وَاسْتِقْبَالٍ. ان جو ہے نا یہی جو حروف نصب و استقبال، حروف نصب اور استقبال. وہ تو ناصب ہوتا ہے، نصب ہو گیا ایک یہ ہو گیا. اس کے اندر ضمیر اسم ہے نا. ان مخفف من الثقیلہ ہے حرف مبنی لا سکون له بنا کے پھر یہ بھی کہہ رہی تھی ان اس کے بعد والا صد مسد تو نماز میں جا تصدیق یہ تاساد فوراً بعد فعل ہی کوئی اسم ضمیر ہے. یعنی یہ کہہ رہی کہ دونوں ادا کر رہی ہے، مخفف بھی ہے اور یہ تعویل مصدر میں بھی کر رہا ہے. اچھا اس موجم میں جو بھی ہمارے پاس جی ایچ بک میں انہوں نے جو ان مخفف من الثقیلہ کا مصدریہ کا نہیں لکھا، مخفف من الثقیلہ کے ابن ہشام نے بھی نہیں لکھا کہ یہ مصدریہ واقع ہوتا ہے. اور کسی کتاب سے دیکھیں والا لیکن ہاں مصدر کی تعویل میں کرتا ہے مخفف من الثقیلہ والا بھی جو حرف نصب نہ ہو. ایک ہی مثال ہمیں ملے گی نا. نہیں مخفف من الثقیلہ کو مصدریہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ سوال ہے نا آغا مبشر صاحب کا. تو جو اعراب القرآن وغیرہ میں لکھ رہے ہیں تو وہ اس کو مخفف من الثقیلہ بھی لکھ رہے ہیں، نہیں بلکہ مخفف من الثقیلہ نہیں لکھا انہوں نے، لکھا ہوا ہے یعنی دونوں لکھے ایک ہی دونوں اکٹھے کر دیے. ایک ہی ترکیب میں اوپر مخفف لکھے اور نیچے یہ کیا کہتے ہیں تعویل مصدر میں کہا. اچھا مخفف من الثقیلہ رکھ دیا. یہ ایک اور ترکیب ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. مخفف من الثقیلہ اور مصدریہ دونوں اکٹھے لکھ رہے ہیں. جی نہیں یہاں پر مصدریہ نہیں لکھا، یہ وہی لکھا مخفف من اس میں جو کافر والی ترکیب ہے اس میں دونوں بیٹھے الثقیلہ.
وہ تو ٹھیک ہے، جب نعلم کو مفعول ڈھونڈیں گے 2 مفعول ہوتے ہیں نا. چلیں اس کو مزید کتابوں میں دیکھتے ہیں. تو فی الحال یہی ہے کہ یہ جو مثال ہے کہ وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اس میں جو ان داخل ہوا ہے قد صدقتنا کے اوپر، یہ ان جو ہے وہ حروف نواسب میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کیا مخفف من الثقیلہ ہے. پھر یہ سوال ہوگا کہ جب یہ مخفف من الثقیلہ ہے تو کیا یہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی ان مصدریہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. تو اس کا جواب کیا ہے کہ جو مختلف اعراب لکھے گئے ہیں آیات کے، اور مرحوم کرباسی نے جو لکھا بھی آپ ریفرنس دے رہے ہیں، انہوں نے اس کو مخفف من الثقیلہ کے ساتھ ساتھ مصدریہ بھی کہا ہے. تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ان مخفف من الثقیلہ فعل متصرف کے اوپر داخل ہوگا تو وہ اسے مصدر کی تعویل میں کر دے گا. تو لہٰذا یہاں پہ نعلم کو کیا چاہیے، 2 مفعول چاہیے. تو نعلم ان قد صدقتنا میں یہ مصدر کی تعویل میں کرے گا تو معنی کیا ہو جائے گا، وَنَعْلَمُ صدقہ، صدقتنا کا جو مصدر ہے صدقہ، ٹھیک ہے، صدقہ کا معنی یوں کر کے بنے گا نا، تو نے ہم سے جھوٹ بولا، کیا نا تصدیق کی. ہاں ان قد صدقتنا، تو نے ہمیں سچ کہا نا. ٹھیک ہے، پھر صدقتنا، صدقہ کا نا یوں ہو جائے گا، صدقہ کا ایانا پورا اگر بنائیں گے مصدر کی تعویل میں، وَنَعْلَمُ صِدْقَكَ إِيَّانَا یوں مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایسی کریں گے، لِيَعْلَمَ إِبْلَاغَهُمْ، ابلغ یبلغ کی تعویل ابلاغہم کریں گے. تو یہ سارے ایسے ہی چلیں گے. تو بس یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ نعلم کے جو مفعول ہے، ٹھیک ہے، وہ مصدر کی تعویل میں ہو کے یہ مفعول بن جائے گا. اور اگر نعلم کو 2 مفعول ہیں تو پھر ایک جو مفعول ہے وہ سدہ مسدہ مفعول ہے نعلم ہو جائے گا، کہ نعلم کے 2 مفعولوں کے قائم مقام ایک مفعول ہو جائے گا. لیکن ہدایہ میں باقاعدہ موجود ہے، ان اور انا میں فرق ہے. ان کیا کرتی ہے، جملے کی تحقیق کرتی ہے، اور ان کیا کرتا ہے، اس کو موقع میں طویل کرتا ہے، یعنی فاعل بناتا ہے، مصدر کی تعویل میں کرتا ہے. مجرور کا اس کو مجرور بناتا ہے. ٹھیک ہو، یہ آگے ابھی فرق جب آئے گا نا ان اور انا پڑھنے کا، وہاں پر بھی نقطہ بیان کریں گے کہ ان چونکہ مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں لہٰذا اس سے پہلے ایک فعل ہوگا. اچھا، وہ حرف و تنفیس ہے، یا جو ہے وہ فاصلہ حرف تنفیس کا ہوگا، جیسے عالم ان سیکون منکم مرضا. ٹھیک ہے جی، تو عالمہ میں ان کی جو خبر ہے وہ سیکون منکم مرضا ہے، اور ان سب مثالوں میں جو ان کا اسم ہے وہ ضمیر شان ہے جو کہ محذوف ہے. تیسرا جو فاصلہ ہے وہ حرف نفی کا ہوتا ہے، افلا یرون اللہ یرجعوا الیہم قولا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان نے جو ہے وہ نصب نہیں دی نا، لا یرجع تو نہیں ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے کہ لا یرجع الیہم قولا میں یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ ان کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، خبر واقع ہو رہا ہے، اور ان کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے، اور جو یرونا کا مفعول ہے یہی مصدر کی تعویل میں ہو کر یرونا کے لیے مفعول بن جائے گا. اچھا، لو کا فاصلہ ہو وان لو استقاموا. ٹھیک ہے جی، تو استقاموا کیا واقع ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ان کے لیے خبر اور اس کا اسم معذوف ہو جائے گا. لو کو کیا کہیں گے یہاں پہ، لو کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، کیا بنایا مرحوم کرباسی نے یہاں پہ لو کو، حرف امتناع، حرف امتناع للامتناع، تو اور لا محل له من الاعراب ہو جائے گا. وربما جاء فی الشعر بغیر فصل. ابھی یہاں پہ قانون ہمارے پاس کیا آیا کہ اگر فعل متصرف ان مخفف من الثقیلہ کے لیے خبر واقع ہوتا ہے تو ان 4 کا فاصلہ ڈالنا ضروری ہے، قد کا اور حرف تنفیس سین صوفہ کا ہو گیا، اور کیا ہے جی لو کا ہو گیا فاصلہ یا نفی کا ہو گیا. لیکن اشعار میں بغیر فاصلے کے بھی ان جو ہے وہ استعمال ہوا ہے.
جیسے یہ شعر ہے کہ عالم ان یعملون فجاد قبل ان یسألوا بعظم سؤل. اب یہاں پہ جو ان ہے پہلے والے شعر میں عالم ان یعملون، یہ ان فعل مضارع کے اوپر داخل ہو رہا ہے. فعل مضارع کے اوپر جب ان داخل ہو رہا ہے تو ان فعل مضارع کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اگر یعملون یہاں پہ منصوب ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ نون کو حذف کرتے. تو یہاں پہ علامت نصب کیا ہوتی؟ حذف نون ہوتی. عالم ان یعملو ہوتا، لیکن یہاں پہ نون حذف نہیں ہوئی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ ان حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے. تو اب ہم کہیں گے جب ان حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے تو پھر فاصلہ آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فاصلہ لینا ضروری ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ شعر میں آ گیا ہے. تو شعر میں کبھی بغیر فاصلے کے بھی ان جو مخفف من ثقیلہ ہے وہ جملہ فعلیہ کے اوپر، فعل متصرف کے اوپر داخل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. تو در حقیقت یہاں پہ جو ان کا اسم ہے وہ ضمیر شان ہے کہ عالم ان ہو. ٹھیک ہے، عالم یعنی ان لوگوں نے جان لیا، ان ہو کہ صورتحال یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ یعملون کہ ان سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں. یعملون کسی سے امید رکھے جانا، کہ ان سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں. تو فجادو تو انہوں نے سخاوت کر دی، جود و سخا کر دی. قبل ان یسألوا بعظم سؤل، قبل اس کے کہ ان یسألوا ان سے سوال کیا جائے، بعظم سؤل ایک بڑا سوال، کہ ان سے جو ہے وہ بڑا سوال کرنے سے پہلے کوئی ان سے کوئی چیز مانگے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان سے لوگوں کو امید ہے تو انہوں نے پہلے ہی کیا کر دی؟ سخاوت کر دی. وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ بالوالدین احسانا، تو وہاں پہ روایات میں ہے کہ احسان اور اطاعت کا فرق امام نے یوں بیان کیا کہ اطاعت جو ہے وہ امر کے بعد ہوتی ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ امر سے پہلے ہوتا ہے، کہ کہے بغیر کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا وہ کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان سے امید رکھی جا رہی ہے تو انہوں نے قبل ان یسألوا بعظم سؤل، قبل اس کے کہ ان سے سوال کیا جائے انہوں نے سخاوت کر دی. تو ان یسألوا میں تو ان کیا ہے؟ حروف ناصبہ میں سے ہے، لیکن ان یعملون میں ان کو حروف ناصبہ میں سے ہم نہیں بنا سکتے. اچھا، وربما جاء اسم ان فی ضرورت الشعر مصرحا به غیر ضمیر شان. ابھی تک کیا صورتحال چلتے رہی کہ ان کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوگا اور معطوف ہوگا، لیکن ربما کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کا اسم ضرورت شعری میں مصرح به ہوتا ہے، مصرح به اس کی صراحت ہو جاتی ہے، غیر ضمیر شان اور وہ ضمیر شان بھی نہیں ہوتا، یعنی تینوں کی تینوں شرائط کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. فیاتی خبرها حینئذ مفردا و جملۃ، اور اس صورت میں اس کی جو خبر ہے وہ مفرد بھی آتی ہے اور جملہ بھی آتی ہے. وقد اجتمع، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی خبر کا مفرد اور جملہ آنا یہ دونوں کے دونوں شاعر کے اس قول میں جمع ہو گئی ہیں. بأن کا ربیع وغیث مریع وأن کا ہناک تکون الثمالہ. اچھا جی، پہلا بأن کا، ان کا میں ان کے بعد کیا ہے؟ کا کو ذکر کر دیا، اور کا کیا ہے؟ ضمیر شان نہیں ہوتی، ضمیر شان ہمیشہ کیا ہے؟ غائب کی ہوتی ہے. ان کا میں کا ان کا اسم ہو جائے گا، ربیع اس کی خبر ہو جائے گی، اور ربیع جو خبر ہے یہ جملہ نہیں ہے، مفرد ہے. ان کا ربیع کہ تم کیا ہو؟ بہار ہو. وغیث مریع، اور ایسی بارش ہو کہ جو جگہ صاف کر دیتی ہے، وہ بارش جو سطح زمین کو صاف کر دیتی ہے. تم بہار ہو اور برسنے والی صاف بارش ہو. وَأَن کا ہناک تکون الثمالہ، ان کا یہ پھر دوبارہ ان کا آ گیا. یہاں پہ بھی ان کا میں جو کاف ہے وہ اس کا اسم واقع ہو رہا ہے، آگے ہناک تکون الثمالہ یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے اس کی خبر واقع ہو رہا ہے. ہنا کا کیا واقع ہوتا ہے؟ ظرف واقع ہوتا ہے نا. ہنا کاف کاف خطاب ہوتی ہے تو ظرف ہمیشہ متعلق ہو جاتا ہے، تو یہ ظرف متعلق ہو جائے گا تکونوں کے. تو تکونوں کا اسم کیا ہے؟ اس کے اندر ضمیر ہے انتا کا، اور الثمالہ اس کا کیا ہے؟ تکونوں کی خبر ہے. یہ جو استعمال لفظ ہے نا، استعمال یہ کہتے ہیں جی ملجا اور مأوا کو. یہ القاموس میں لکھا ہے انہوں نے کہ فریاد رس اور ملجا و مأوا اور سہارے کو استعمال کہتے ہیں، اور
جناب ابو طالب کا وہاں پہ شعر لکھا گیا ہے جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مد میں جو ہے وہ کہا تھا. اس شعر میں انہوں نے رسول خدا کے لیے سمال الیتامہ کا لفظ کیا استعمال کیا تھا کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامہ عصمۃ للارامل. تو سمال الیتامہ یعنی یتیموں کے وہ سہارا ہیں اور ارامل کی کیا ہیں پناہ گاہ. ارامل یعنی بیوگان کی پناہ گاہ ہیں. تو شعر کے ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ وان کا ہنا کا تکون سمالا، اور آپ وہاں پہ کیا تھے فریاد رس تھے اور سہارا تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ابھی کس کی بحث ہوگی؟ ان اور ان کی کیا ہوئی ہے مکمل ہوئی. اب کان کی آ جائیں. وَأَمَّا كَأَن فَتَعْمَلُ وَيَقِلُّ ذِكْرُ اسْمِهَا، کہ کان جو ہے یہ بھی عمل کرتا ہے، یہ مہملہ نہیں ہوتا، یہ بھی عمل کرتا ہے. اور اس کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ضمیر شان کی طرف معذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کان ہوگا، گویا کہ وہ گویا کہ حالات ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اذا خففت کان شر میں آ جائیں. اذا خففت کان وجب اعمالها، اگر کانہ کی تخفیف کی جاتی ہے تو اس کا اعمال ایسے ہی واجب ہوتا ہے جیسے ان کا اعمال واجب ہوتا ہے. جیسے ان کے اندر ہم ضمیر کو کیا رکھتے تھے، ضمیر شان اور پوشیدہ رکھتے تھے، ویسے ہی کان میں بھی رہے گی. اور خبر جو ہے وہ اس کا وہی صورتحال رہے گی کہ یا جملہ فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا، صورتحال جو تھی. ایک اور نقطہ یہاں پہ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ ولیکن ذکر اسمها اکثر من ذکر اسم ان میں کہا تھا کہ اسم ذکر ہو جاتا ہے اس کا غیر ضمیر شان، اور وہاں پہ کیا کہا تھا ضرورت شعری میں ہوتا ہے واقعہ، بیان کا ربی وغیث مری، یہ والا شعر وہاں پہ پڑھا. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کان میں کیا ہوتا ہے، اس کا اسم زیادہ ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ولا یلزم یکون ضمیرا، اور اس میں اسم میں یہ بھی لازم نہیں ہوتا کہ اس کا اسم کیا ہو ضمیر ہو. ان کے اندر کیا ہے اسم ظاہر ہو گیا تھا لیکن وہ بھی کیا تھا ضمیر تھا نا، لیکن اس کے اسم میں ضمیر ہونا بھی کیا ضروری نہیں ہوتا. اور اس کے لیے شاعر ایک شعر لے کر آئے ہیں، اور اس شعر میں بھی کیا ہے مختلف قراتوں کو دیکھیں گے تو تب یہ اس بات کی مثال بنے گی. کس بات کی مثال بنے گی؟ کہ کان کا اسم ظاہر ہوا ہے، پوشیدہ نہیں ہوا، مسرب ہی ہے، اور کیا ہے جناب علی وہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر سے ہٹ کے کیا ہے ایک پورا کیا ہے کوئی اسم ہے. وہ کیسے جی؟ وَيَوْمًا تَوَافِينَ بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ كَأَنْ زَبِيَّةٌ تَعْتُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمِ. شعر کا ترجمہ کریں گے تو پھر صورتحال واضح ہوگی کہ کان کا اسم ہم نے پوشیدہ کرنا ہے یا ظاہر کرنا ہے. یومن توافینا یعنی کسی دن وہ خاتون توافینا ہم سے ملے گی، بوجہ مقسم، مقسم کہتے ہیں جمیل خوبصورتی کو، خوبصورت چہرے کے ساتھ. اچھا اب وہ تشبیہ دینا چاہتا ہے کہ خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ ملے گی تو گویا کہ وہ کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. تو کان کے بعد ضمیر کو ہم اگر مقدر مانیں تو کان ہو کہیں گے نا، کان ہو یا کانہا، خاتون طرف کانہا، کانہا ذبیۃ، گویا کہ وہ ایسے کیا ہوتی ہے ذبیہ ہوتی ہے، ہرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کانہا ذبیۃ ان کا کیا مطلب ہے کہ کانہا میں جو ہا ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا اور ذبیۃ ان کیا ہے اس کی خبر ہو جائے گی. تو صورتحال تشبیہ کی یہی بنتی ہے کانہا ذبیۃ. اب روایت بھی ایسی ہے، شعر پڑھا بھی ایسے گیا ہے کہ کانہا ذبیۃ، کہ گویا کہ وہ ایسی ہرنی ہے، ہرنی کی آگے صفت ہے کہ تعتو الی وارق السلم، سلم درختوں کو کہتے ہیں کہ ایک مخصوص نام ہے درختوں کا. وارق یعنی پتوں والا. ٹھیک ہے. کہ پتوں والے درختوں کی طرف جو گردن لمبی کرتے ہوئے کیا ہوتی ہے ہرنی ہوتی ہے. تعتو کیا ہے لینا، حاصل کرنا، تناول ہو. تو کان ذبیۃ یعنی گویا کہ وہ خاتون کیا ہو ایک ہرنی ہو کہ جو جس کی صفت یہ ہو کہ تعتو الی وارق السلم، کہ جو پتوں والے درخت ہوتے ہیں ان کی طرف اپنی گردن کو بڑھانے والی ہو. اچھا تو اس کے مطابق تو پھر کان کا اسم کیا ہو گیا محذوف ہو گیا نا. ٹھیک ہے. تبھی تشبیہ بنے گی. لیکن مصنف کس کے لیے مثال دینا چاہتے ہیں کہ اس کا اسم معذوف نہیں ہے، اس کا اسم ظاہر ہے اور وہ بھی ضمیر بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ذبیۃً کو کان کا کیا بنانا چاہتے ہیں، اسم بنانا چاہتے ہیں. اگر ذبیۃً کو کان کا اسم بنائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے ہم، ذبیۃً پڑھیں گے، کان ذبیۃً.
کان ذبیتاً پڑھیں گے تو پھر خبر کیا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، خبر تعتو الی وارق سلم کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ پھر اس طرح کیا ہے، ہم نے اس خاتون کو چھوڑ دیا، ساری بات کس کے اوپر؟ ہرنی کے اوپر کر رہے ہیں، یعنی ہرنی کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہرنی گویا کہ ایسی ہوتی ہے کہ کیسی ہوتی ہے، مثلا وہ خاتون یعنی خود ہرنی کی صفت بیان کر رہے ہیں نا، یعنی تشبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ایک طرف ہماری ہرنی ہو اور دوسری طرف زرافہ ہو کہ جو درختوں کے پتوں کی طرف کیا لپک رہا ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ گویا کہ ہرنی ایسے ہو گئی ہے جیسے کہ وہ درختوں کے پتوں کی طرف کیا گردن نپکا رہی ہوں، لیکن یہاں پہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا نا، اب یہاں پہ شمال اس نے دی ہے کہ وہ ذبیح کی طرح ہے، ہاں وہ خاتون کو تشبیہ دینا چاہتا ہے نا ذبیہ کے ساتھ، وہ ذبیح کی بیان کیا ہاں الی وارق سلم، بات کس کی ہے کہ خاتون کو تشبیہ دینی ہے ذبیہ کے ساتھ نا، جب خاتون کو ذبیہ کے ساتھ تشبیہ دینی ہے تو ابھی ہمیں ذبیہ کو کیا بنا دیا؟ کان کا اسم بنا دیا، کان کا اسم بنا دیا تو خبر کہاں سے لیں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر ہم تعتو کو بنا کر لے آتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ گویا کہ پھر آپ ذبیہ کو تشبیہ دے رہے ہیں تعتو کے ساتھ، ٹھیک ہے، گویا کہ ذبیہ کس کی طرح ہو گئی؟ اس کی طرح ہو گئی، حالانکہ وہ تعتو کون ہے؟ خود ذبیہ ہی ہے نا، تعتو کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ذبیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، تو لہٰذا تعتو جو جملہ فعلیہ ہے یہ ذبیہ کی صفت ہی ہے، اسے کچھ اور نہیں بنا سکتے۔ اب جب صفت ہے تو ہم کہیں گے وہ خاتون کے در گئی، ٹھیک ہے، تو اب ابن شام کیا کہیں گے کہ اس خاتون کو خبر بنائیں اور معذوف کریں، ذبیتن کو کیا بنانا ہے؟ اس کا اسم ظاہر بنانا ہے، کأن ذبیتن ہذہ المرأۃ، یوں کہتے ہیں کہ گویا کہ ہرنی جو درخت کی طرف لپک رہی ہو وہ یہ خاتون ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے، جس طرح قرآن کی قراتیں ہوتی ہیں، اس کی روایت ذبیتن کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، کان ذبیتن پڑھا گیا ہے، جب ذبیتن پڑھا گیا تو پھر ذبیتن کو ہم کیا بنائیں گے؟ کان کا اسم بنائیں گے، اور آگے تعتو الی وارق سلم وہ تو ذبیتن کی کیا بن رہی ہے؟ صفت بن رہی ہے، پھر خبر کیا بنائیں گے؟ خاتون کے ساتھ تشبیہ تو دینی ہے نہ کچھ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کہہ دیں گے کہ ہذہ المرأۃ، تو پھر ہم کیا کہہ دیں گے کہ بھئی آپ نے خاتون کو تشبیہ تو نہیں دی ہرنی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کأن ذبیتن گویا کہ ہرنی کیا ہو گئی؟ وہ خاتون ہو گئی، تشبیہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ الٹ کر دیا، عکس تشبیہ ہو گیا، انہوں نے کیا الٹ کر دیا ہے تو صحیح نہیں تشبیہ، ٹھیک ہے، تو تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ ہوتی ہے، الٹ کریں یا سیدھا کریں، ٹھیک ہے جی، تو کان کو کیا ہے؟ تشبیہ کے اوپر ہی باقی رکھنا ہے، چاہے الٹی تشبیہ ہو یا سیدھی تشبیہ ہو۔ ایک یہ ہو سکتا ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ آپ جہاز المرء کو بنا لیں یا پھر خبر کس کو بنائیں؟ وہ ظرف کو بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی کان ذبیتن گویا کہ ہرنی ہو، کس کی جگہ پہ ہو؟ مکان ھذہ المرأۃ، مکانہ جو ہے ظرف مقدم ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم یہاں پہ معذوف ہے، یعنی یوں جملہ تھا کان مکانہ ذبیتن، مکانہ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ظرف منصوب ہوتا ہے نا، ظرف ہو تو واقع تو ظرف منصوب ہے لیکن فی محل رفع ہے، خبر کیونکہ واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح کی ہمیں تعویلیں کرنی پڑیں گی، تشبیہ الٹی بنانی پڑے گی، تب جا کے یہ جو نصب والی جو قرات ہے نا یہ درست ہوگی۔ جب نصب والی قرات درست ہوگی تو پھر ثابت کیا ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ بھئی کان کا جو اسم ہے نا وہ ضمیر واقع نہیں ہوا بلکہ اس میں ظاہر واقع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سنیے گا، کہتے ہیں کہ یروا بنصب ذبیت، یروا یہ شعر روایت کیا گیا ہے ذبیہ کے نصب کے ساتھ، جب نصب ہے تو وہ کس بنیاد پہ؟ علی ان الاسم، کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، والجملۃ بعد صفت، اور اس کے بعد جو جملہ ہے تعتو الی وارق سلم، وہ جملہ کیا واقع ہوگا؟ اس کی صفت ہی واقع ہوگا، جملہ تو اس کی خبر نہیں بنا سکتے نا، کیونکہ ہم نے تو تشبیہ دینی ہے نا۔ والخبر معذوف، پھر خبر اس کی کیا کریں گے؟ معذوف کریں گے، وہ خبر کیا ہوگی؟ یعنی یوں بنے گا کأن ذبیتن آتیتن آتیتن وہ صفت لگا دی نا، تعتو حاضل، تعتو کیا تھا؟ تعتو الی وارق سلم ہے نا، تعتو وارق سلم، اس کا شارٹ کٹ کیا بنا دیا؟ آتیتن بنا دیا نا، کأن ذبیتن آتیتن، آگے کیا بنایا؟ ھذہ المرأۃ، ھذہ المرأۃ پورا کیا بنا دیا؟ جملہ بنا دیا، ھذہ مبتدا، المرأۃ کیا اس کی خبر، تو یہ پورا جملہ کیا بنا دیا؟ خبر معذوف بنا دیا۔ فیکون من عکس تشبیہ، تو اب یہ تشبیہ کیا ہو جائے گی؟ الٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تشبیہ سیدھی اور الٹ کیسے ہوگی؟ اگر تشبیہ المرأہ بالذبیہ ہو تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ عکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھی تشبیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر کیا ہے؟ تشبیہ الذبیۃ بالمرأہ ہو تو یہ کیا ہے؟ عکس التشبیہ ہے۔
او کان مکان ذبیتن، یا آپ خبر کو یوں محذوف بنائیں کہ آپ یہ کہیں کہ مکانہ جو لفظ ہے نا، مکانہ ظرف، وہ کیا ہے؟ محذوف ہے، یعنی کان مکانہ ذبیتن. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ علی حقیقت تشبیہ. پھر کیا ہے؟ یہ تشبیہ کا عکس نہیں ہوگا بلکہ حقیقت رہے گی. ہاں یعنی آپ یوں کہیں گے کہ کان مکانہ ذبیتن، کیونکہ مقدم کر دیں خبر مقدم. اس عورت کی طرف پلٹی. ہاں کہ گویا کہ اس خاتون کی جگہ پہ کون ہو؟ ایک ذبیہ ہو. ٹھیک ہے جی. بہرحال حقیقت تشبیہ یہ بنا رہے ہیں، لیکن مکانہ کو یہ خبر مقدم بنا رہے ہیں، تو اس وجہ سے حقیقت تشبیہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ خبر مقدم ہو جو بھی ہو، اگر آپ کا فوکس خبر کے اوپر ہے تو خبر تو کیا ہوتی ہے؟ بعد میں ہوتی ہے. خبر سے تشبیہ دی جاتی ہے کس کو؟ اسم کے ساتھ. تو پھر بھی تشبیہ کیا رہے گی؟ عکس ہی رہے گی. لیکن ابن ہشام کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ حقیقت تشبیہ رہے گی. وَيُرْوَى بِرَفْعِهَا، اور اس کو رفع کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے اللہ حذف الاسم میں. تو وہاں پہ پھر واضح ہے کہ کان کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہوگا جو کہ کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا، یعنی کانہا ذبیۃ. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.